کالر بھی ہیں ہمارے ساتھ، کالز کا سلسلہ بھی شروع ہے اور زنجانی صاحب بھی پروگرام میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ زنجانی صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کا بھی۔ کالر کون صاحب ہیں محترمہ، کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی، میرا نام راہیلہ ہے اور منڈی بہاؤالدین سے بات کر رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے شدید بے چینی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے جس میں سستی رہتی ہے، کچھ کام کرنے کا دل نہیں کرتا۔ مجھے ایسا شک پڑتا ہے کہ مجھ پہ کسی نے جادو ٹونا کر دیا، لیکن میں ابھی تک شور نہیں ہوں۔ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ کون ہے مجھ پہ جادو ٹونا کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا، منڈی بہاؤالدین سے آپ نے فون کیا۔ زنجانی صاحب سوال آپ نے سنا ہوگا، جواب ذرا اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ کیسے زنجانی صاحب ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں؟ تو مفتی صاحب دیکھیں، اصل تو ظاہر ہے جو جس فن کا ماہر ہوتا ہے وہی اس کے بارے میں بات کرے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ جہاں تک بات ہے دل نہ کرنا، تو اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی مبارک تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم امت کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے حوالے سے پناہ مانگی، جسے کتاب الاستعاذہ کہا جاتا ہے۔ آپ بخاری اٹھا لیں، آپ بلکہ جس کتاب کی میں بات کر رہا ہوں جو ہم نے درس نظامی میں پڑھی تھی اس کو کہا جاتا ہے غالباً سنن النسائی، نسائی شریف کے اندر کتاب الاستعاذہ، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں تعلیم امت کے لیے بہت ساری چیزوں سے پناہ مانگی، وہاں ایک یہ بھی تھا کہ مولا کریم میں سستی سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ سستی ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جن کے مابین حائل ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا وسوسہ ہے، کوئی ایسا خیال ہے کہ میرے اوپر ہو سکتا ہے کسی نے کچھ کیا ہو، تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ بھی بندے کے ساتھ ویسا معاملہ فرماتا ہے جیسا بندے کا گمان ہوتا ہے۔ تو آپ وہی مشورہ ہے کہ آپ سونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنے جسم پر ہاتھ بھی پھیرتی جائیں اور معوذتین پڑھتی جائیں، سورہ فلق اور سورہ ناس اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھتی جائیں۔ آپ کا یہ جو ذہن کے اندر وسوسہ ہے یہ بھی دور ہو جائے گا، اگر کوئی ایسا کوئی جادو کا مسئلہ ہو وہ بھی دور ہو جائے گا، اگر کوئی سستی کاہلی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جایا کرو، بار بار دعا مانگیں، امید ہے کہ بہتری آئے گی۔ مفتی صاحب، اکثر لوگ جو ہیں وہ تعویذ باندھتے ہیں اور قرآنی آیات کچھ تعویذ بنا کے اپنے گلے میں لٹکا لیتے ہیں، وہ نیچے بھی گر جاتے ہیں اکثر، تو ان کی بے ادبی بھی ہوتی ہے اس سے۔ تو اور یہ بتائیے گا کہ قرآن پاک کی تعلیم میں اس کا کیا اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ دیکھیں، بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی معاملہ جو قرآن و سنت سے ٹکرا رہا ہو نا اس کو نہ کیا جائے۔ اصل قرآن کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے قرآن نازل کس لیے ہوا تھا؟ کیا اس کو گلے میں لٹکانے کے لیے، یا کیا اس وجہ سے نازل ہوا تھا کہ اس کو پانی میں مکس کر کے تو پلایا جائے؟ مقصد قرآن کیا تھا؟ اس سے ہدایت حاصل کی جائے۔ تو آپ قرآن کی تلاوت کریں، جیسا کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے بات کی گئی، تو آپ قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کی صورتوں کو کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ سورہ ملک ہے، اس کی تلاوت کریں، سورہ فجر ہے، اسی طرح سورہ مزمل ہے، سورہ بقرہ کی جس گھر کے اندر تلاوت کی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور ایک بندہ کہے جی میں تلاوت تو نہیں کرتا، میں اس کو لکھ کے تو گلے میں ڈال کے لٹکا لوں تو مجھے اس سے فائدہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کی ظاہر ہے کہ قرآن کو جس مقصد کے لیے کوئی پڑھتا ہے، جس مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے، اس کی تاثیر تو ہوگی۔ قرآن کے جو نقوش ہیں ان کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ایک بندہ اگر کچھ نہیں بھی کر رہا، قرآن اس کے سامنے کھلا ہوا ہے، نظم قرآن سامنے ہے، اس کو صرف دیکھ رہا ہے تو اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ لیکن مقصد قرآن کیا تھا؟ اس کو پڑھا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور ہم دوسری چیزوں کے درپے ہو گئے۔ جہاں تک بات ہے نا تعویذات کو لٹکانے کے حوالے سے، اگر تو اس میں کفریہ یا شرکیہ الفاظ ہوں پھر تو لٹکانا حرام ہے، اشد قسم کا حرام ہے، اور اگر اس کی تصدیق کرے گا تو بندہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہے۔ جہاں تک یہ ہے کہ اگر کسی نے کم علمی کی بنا پر قرآن کے کچھ ایسی تحریریں ہیں ان کو لکھ کر گلے میں لٹکا لیا، ہم اس کو گناہ تو نہیں کہیں گے، لیکن کہیں گے کہ اس کو چاہیے یہ تھا قرآن پڑھتا، لیکن اس نے گلے میں لٹکا لیا۔ امید کرتے ہیں تاثیر تو اس کی ہوگی، لیکن بہرحال طریقہ اس کا یہ غلط تھا۔ رہی بات یہ کہ اگر نیچے گر جاتا ہے تو اس کو پھر نیچے گرنے سے بھی بچائیں۔ جس طرح قرآن کی باقی چیزوں کے حوالے سے آداب ہیں، اس طرح اگر قرآن لکھا ہوا کسی تعویذ کے اندر ہے، گلے میں لٹکایا ہوا ہے، تو اس کا بھی پھر ادب اور احترام کیا۔ کیسے سب یہ خاصا پیچیدہ سا معاملہ بھی اوقات نظر آتا ہے جب آپ تعویذ میں ہیں، آپ مطلب واش روم بھی جاتے ہیں اور آپ بے ادبی
والا پہلو دیکھتے ہیں تو وہ بھی سامنے رہتا ہے. دیکھیں میں پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ اس پہ میری رائے کو قطعی طور پہ حتمی نہ سمجھا جائے، اس لیے کہ جو اس طرح کے فقہ ریلیٹڈ معاملات ہوتے ہیں میں ان میں دخل اندازی نہیں کرتا، اس لیے کہ میری فیلڈ ڈفرینٹ ہے. لیکن کچھ انفارمیشن پیسز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اینڈ دین وی کین گیٹ اے ریشنل آؤٹ آف اٹ. گلے میں تعویذ لٹکانا اینڈ سو فورتھ، آراء مختلف ہیں کہ آپ لٹکا سکتے ہیں نہیں لٹکا سکتے ہیں. مفتی صاحب نے بھی آگے فرمایا اس بات پہ. پرانی روایات میں جائیں تو ایوب علیہ السلام کا واقعہ جو ہمیں ملتا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دی اور وہ ٹھیک ہو گئے، لیکن جب وہ بیمار تھے تو مکمل طور پہ ان کی جو شکل و شباہت ہے وہ بدل گئی، جوان ہو گئے، بیماری ختم ہو گئی. تو ان کی اہلیہ جو گئی ہوئی تھیں کہیں وہ واپس آئیں، اور اس دوران ان کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی تو وہ پہچان نہیں سکیں، اور وہ غالباً وہاں پہ موجود بھی نہیں تھے. تو وہ جو آہو فغاں ریکارڈ کی گئی ہے اس میں یہ جملے بھی ہیں کہ ایوب اگر تیری ہڈی بھی مجھے مل جائے تو میں ساری زندگی گلے میں لٹکا کے گھومتی رہوں. جی حافظ صاحب ہمارے پاس ایک کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں ناظم بات کر رہا ہوں سیالکوٹ سے. جی جی سوال بتائیے. اچھا میرا سوال لے لیں جی. نظر بد سے بچنے کے لیے جو ہے کالا کپڑا استعمال کیا جاتا ہے یا کالی جوتی کا استعمال کیا جاتا ہے، اور ویسے ڈاؤٹ جو ہے وہ میرے ذہن میں اس لیے آتا ہے کہ جو میری والدہ ہیں وہ اس چیز پہ بالکل بلیو نہیں کرتی ہیں، کیونکہ میں نے نئی گاڑی لی ہے اور اس پہ میں نے کالا کپڑا باندھا ہے جس پہ کافی اختلاف ہوا. تو غور و فکر کے بعد میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے دین میں اس کے متعلق کیا حکم ہے. بہت شکریہ آپ کا. جی توہمات ہیں کیسے صاحب یہ اچھا میں وہ پچھلا جملہ پورا کر لوں، اس سے پہلے مجھے مس کوٹ کر دیا جائے کہ جو روایت میں نے بتائی کہ یہ اسرائیلیات سے ہے. ہم اس کو اتھینٹسٹی سے نہیں کہتے، لیکن بہرحال تاریخ میں ایک چیز ملی ہوئی ہے. لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ اب گلے میں ہڈی لٹکانا یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن میں تعویذ کے ضمن میں اس کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ یہ لنک بھی جوڑتے ہیں کہ تعویذ گلے میں لٹکانا اس لیے غلط کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ ہڈیاں لٹکاتے تھے، اس لیے جائز نہیں. جو سوال تھا آپ کا کہ واش روم میں جاتے ہیں سو فورتھ، اب اس پہ اوپینینز جو ہیں وہ اوپن ٹو انٹرپریٹیشن ہیں. کہ مثال کے طور پہ کہ کچھ لوگ ہیں دروازے پہ وہ واش روم میں جانے کی دعا لگا دیتے ہیں. اچھا وہ لگاتے ہیں، کچھ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ دروازہ کھلتا ہے تو واش روم کے اندر کھلتا ہے، تو وہ جو اس کے اوپر جو چوکٹ ہے وہ اوپر لگا دیتے ہیں فریم پہ کہ نہیں دروازے کے ساتھ اندر نہ جائے، وہ بہتر ہے. اب یہ ساری دل کی عقیدت کی باتیں ہیں. کچھ لوگ اس کے ٹوٹل اپوزٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ قرآن تمہارے سینے میں بھی تو محفوظ ہے نا، وہ لے کے تو جا رہے ہو، کچھ بھی نہیں کلمہ تو آتا ہے نا، کلمہ تو لے کے خود تو جا رہے ہو. اٹس این انٹرسٹنگ آرگومنٹ. لیکن اس پہ کوئی ایسا کہیں کہ سالڈ آپ کو کسی جگہ سے مل جائے تو میری کم علمی ہے، اگر جو بات میں کہنے لگا ہوں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میرے پتہ میں اس پہ کوئی سالڈ کوئی رولنگز نہیں ہے کہ یہ آپ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. کچھ چیزوں کا تعلق فقہ سے ہوتا ہے، کچھ چیزوں کا تعلق عقیدت سے ہوتا ہے. یہ زیادہ عقیدت کے معاملات ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ اس پہ شریعت نے کوئی ایبسولوٹ رولنگ دی، اگر دی ہیں تو اگین میں معذرت خواہ الفاظ واپس لوں گا. رہی بات یہ جو کالا کپڑا اور یہ سارا ہے کہ وہ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اسلام کا اس پہ کیا حکم، جی کوئی حکم نہیں ہے. کالا کپڑا جو سوال تھا آپ کا کہ واش روم میں جاتے ہیں سو فورتھ، اب اس پہ اوپینینز جو ہیں وہ اوپن ٹو انٹرپریٹیشن ہیں. کہ مثال کے طور پہ کہ کچھ لوگ ہیں دروازے پہ وہ واش روم میں جانے کی دعا لگا دیتے ہیں. اچھا وہ لگاتے ہیں، کچھ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ دروازہ کھلتا ہے تو واش روم کے اندر کھلتا ہے، تو وہ جو اس کے اوپر جو چوکٹ ہے وہ اوپر لگا دیتے ہیں فریم پہ کہ نہیں دروازے کے ساتھ اندر نہ جائے، وہ بہتر ہے. اب یہ ساری دل کی عقیدت کی باتیں ہیں. کچھ لوگ اس کے ٹوٹل اپوزٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ قرآن تمہارے سینے میں بھی تو محفوظ ہے نا، وہ لے کے تو جا رہے ہو، کچھ بھی نہیں کلمہ تو آتا ہے نا، کلمہ تو لے کے خود تو جا رہے ہو. اٹس این انٹرسٹنگ آرگومنٹ. لیکن اس پہ کوئی ایسا کہیں کہ سالڈ آپ کو کسی جگہ سے مل جائے تو میری کم علمی ہے، اگر جو بات میں کہنے لگا ہوں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میرے پتہ میں اس پہ کوئی سالڈ کوئی رولنگز نہیں ہے کہ یہ آپ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. کچھ چیزوں کا تعلق فقہ سے ہوتا ہے، کچھ چیزوں کا تعلق عقیدت سے ہوتا ہے. یہ زیادہ عقیدت کے معاملات ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ اس پہ شریعت نے کوئی ایبسولوٹ رولنگ دی، اگر دی ہیں تو اگین میں معذرت خواہ الفاظ واپس لوں گا. رہی بات یہ جو کالا کپڑا اور یہ سارا ہے کہ وہ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اسلام کا اس پہ کیا حکم، جی کوئی حکم نہیں ہے. کالا کپڑا